یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو، یعنی تم ان کے فیکٹس کو مانتے بھی ہو لیکن پھر ایمان نہیں لاتے۔ تو اہل کتاب جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے تھے، جس میں اللہ تعالی کی آیات اور خاص طور پر جن آیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا برحق بتایا گیا ہے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کرتے تھے، کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ محمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ بنو عبد الاشہل میں صرف ایک ہی یہودی تھا جس کا نام یوشا تھا، تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جبکہ میں اس وقت ایک لڑکا تھا، صرف تہبند مانتا تھا کہ تمہارے اوپر ایک نبی کے خروج کا سایہ ہو چکا ہے۔ پہچانتے تھے، جانتے تھے جو اس گھر کی طرف سے مبعوث کیا جائے گا، تو اس نے پھر بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، تو جو اسے پالے اسے چاہیے کہ اس کی تصدیق کرے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ آدمی ہمارے درمیان ہی تھا، لیکن حسد اور سرکشی کی بنا پہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو اور پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمڈ کرتے ہو اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہاں پر اہل کتاب کے دو جرائم کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سے باز رہنے کی ان کو تلقین کی گئی ہے۔ پہلا جرم حق کو باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا، تاکہ لوگوں پہ حق کو باطل الگ الگ واضح نہ ہو، یعنی چیزوں کو اس طرح گول مول انداز میں پیش کرنا کہ جس سے لوگ سمجھ نہ پائیں۔ اصل میں ابتدا میں جو اہل عرب تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہی سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ سچے نبی ہیں اور جو یہ باتیں بتا رہے ہیں یہی تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ان کو واضح جواب نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرا جرم ان کا کیا تھا؟ حق کو چھپانا، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ دونوں جرم وہ جان بوجھ کے کیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے دوہرے مجرم قرار پائے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے شروع میں اس پر جو ایمان والوں پہ نازل کیا گیا ایمان لے آؤ، اور اس کے آخر میں اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ دین سے پلٹ جائیں۔ یہاں اہل کتاب کی ایک اور چال کا ذکر ہے۔ یہود کی سازش یہ تھی کہ کمزور ایمان والے لوگوں کو یا کمزور لوگوں کو ان کے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے، تو انہوں نے باہم آپس میں مشورے سے کچھ تدبیریں سوچی، کچھ چالیں سوچی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ تم اس طرح کرو کہ صبح کے وقت جا کر اپنے اسلام کا دعویٰ کر دو، ہم مانتے ہیں نبی، اور پھر جب رات ہو تو کہو کہ نہیں ہمیں تو کچھ صحیح نظر نہیں آیا جو یہ تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اسلام سے نکل آؤ تاکہ اور لوگ بھی تمہیں دیکھ کر نکل جائیں، وہ کہیں یہ تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو نبیوں کو ماننے والے لوگ ہیں، اور اگر یہ اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں تو ہم کیوں مان رہے ہیں۔ تو یہ ان کی دراصل لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی ایک چال تھی، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اور کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے،
یعنی کسی کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی. کہہ دیجئے بے شک اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی ویسا ہی علم دے دیا جائے جو تمہیں دیا گیا، جس سے وہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر سکے. کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے. تو یہاں پر اہل کتاب مسلمانوں سے اپنے علم کو چھپا رہے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، کہیں وہ تم سے سیکھ کر تمہارے برابر نہ ہو جائیں اور ایمان کی شدت کی وجہ سے تم سے آگے نہ بڑھ جائیں، یا پھر اللہ کے ہاں تمہارے خلاف حجت نہ قائم کریں اور تمہارے خلاف بطور دلیل پیش کریں. تو اس طرح تمہارے خلاف دنیا اور آخرت دونوں میں حجت قائم ہو جائے گی. اور اسی رویے کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہوا ہے، آیت 76 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. تو یہاں ایک اور چیز جو بڑی نوٹسیبل ہے وہ یہ کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، کہ ہدایت اصل میں وہ ہے جس کی دلیل ہو. دلیل کیا ہے کہ وہ قرآن میں ہو یا سنت میں ہو، اللہ کی طرف سے آئی ہو، کسی کا فلسفہ نہ ہو، کسی کی اپنی ذاتی رائے یا خواہش پر مبنی بات نہ ہو، کیونکہ اس طرح تو ہر کوئی اپنے مطلب کی باتیں کرے گا اور دین کا حال حلیہ کیا رہ جائے گا. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو بہت فضل ہے، بڑی عنایتیں ہیں، بہت بخششیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قوم کو اپنا فضل عطا کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ اس کے اہل اپنے آپ کو ثابت کر دیں. تو اللہ کا فضل لینے کے لیے اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے. تو ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس فضل سے بہرہ فرمایا تھا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور آگے بھی ذکر آتا ہے المائدہ میں بھی کہ میں نے تم میں بادشاہ بھیجے، نبی بھیجے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اور پھر جب انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمتیں لے لی اور یہ فضل بنو اسماعیل کو عطا کر دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ اس کو فضل عظیم قرار دے رہا ہے کہ نبی بھی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہی ہے جس نے ان ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو یہاں فضل کس کو کہا گیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، یعنی ہدایت کا ملنا، نبوت کا ملنا، یعنی یہاں فضل بھی اور رحمت دونوں کا ذکر ہے. کسی امت کے اندر کسی نبی کا آنا اور اس نبی کا تعلیم دینا اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کا تزکیہ کرنا،